السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 13 ربیع الثانی، انگریزی تاریخ 19 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان حکام نے جرمن اور ڈچ سفارتکاروں سے ملاقات کی۔ طالبان کے ترجمان نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم کے پہلے اور دوسرے نائب نے جمعرات کو کابل میں جرمنی اور ہالینڈ کے سفارتکاروں سے ملاقات کی ہے۔ طالبان کے نائب ترجمان انعام اللہ سمنگانی نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم کے نائبین ملا عبدالسلام حنفی اور ملا عبدالغنی برادر نے جمعرات دوپہر نیدرلینڈ اور جرمنی کے نمائندوں اور ان کے ساتھ آنے والے مندوبین سے صدارتی محل میں ملاقات کی۔ انعام اللہ سمنگانی کے مطابق افغان حکام نے جرمن اور ڈچ سفیروں سے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ دوران ملاقات ملا عبدالغنی برادر نے ایک بار پھر افغانستان کے بینک اثاثوں کو جاری کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ منجمد اثاثے افغانستان کے عوام کے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ عالمی برادری افغانستان میں معاشی چیلنجز پر توجہ دے۔ جرمن ایلچی نے افغانستان کے لیے اپنے ملک کی انسانی امداد جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ جرمنی افغانستان کو 600 ملین یورو کی امداد فراہم کرے گا۔ افغان حکام نے افغانستان اور جرمنی اور ہالینڈ کے درمیان تعلقات کو بڑھانے پر زور دیا۔ بیان میں افغان حکام نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی کو افغانستان کی سرزمین، خطے اور دنیا کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم افیون کی کاشت اور اسمگلنگ کو روکنے کی کوشش کریں گے اور ہم کسانوں کے لیے بین الاقوامی برادری کے تعاون سے متبادل اقتصادی اسکیمیں فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے دوسرے نائب نے سفیروں سے ملاقات میں کہا کہ وہ اپنے ممالک پر زور دیں کہ وہ افغانستان میں سرمایہ کاری کریں۔ افغانستان انسانی تباہی کے دہانے پر ہے۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندے نے دنیا کو خبردار کیا ہے کہ افغانستان انسانی تباہی کے دہانے پر ہے اور اس کی گرتی ہوئی معیشت انتہا پسندی کے خطرے میں اضافہ کر سکتی ہے۔ ڈیبرا لائنز نے بدھ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا کہ اقوام متحدہ کے تخمینے کے مطابق افغانستان کی 3 کروڑ 80 لاکھ آبادی میں سے 60% کو خوراک کی ہنگامی صورتحال میں بھوک کی سطح جتنے بحران کا سامنا ہے اور اس بحران کا موسم سرما میں مزید بگڑنے کا امکان ہے۔ اقوام متحدہ کی نمائندہ نے مزید بتایا کہ افغانستان کی شرح نمو یا GDP میں 40% کمی کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ تاہم انہوں نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ افغانستان میں اس انسانی تباہی کو روکا جا سکتا ہے اور اس بحران کی بنیادی وجہ طالبان پر امریکہ اور مغربی ملکوں کی طرف سے لگائی جانے والی مالی پابندیاں ہیں، جنہوں نے رواں سال اگست میں ملک پر کنٹرول حاصل کیا تھا۔ بیرونی امداد پر انحصار کرنے والی افغانستان کی معیشت کو 23 اگست تک بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF سے تقریباً 45 کروڑ ڈالر ملنا تھے، لیکن IMF نے طالبان کے افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کی وجہ سے اس رقم کی فراہمی روک دی۔ ڈیبرا لائنز کا کہنا تھا کہ افغانستان پر لگنے والی پابندیوں نے ملک کے بینکنگ سیکٹر کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، جس سے اس کی معیشت کے ہر پہلو پر اثر پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بینکنگ سیکٹر کے مفلوج ہونے سے ملک کا مالیاتی نظام مزید غیر منظم ہو جائے گا، جس کا احتساب کرنا مزید مشکل ہوگا اور یہ معاشی نظام کو غیر رسمی کرنسی کے تبادلے کی جانب دھکیل دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ صورتحال نہ صرف دہشت گردی بلکہ اسمگلنگ اور منشیات کے بہاؤ میں مدد فراہم کر سکتی ہے، جو پہلے افغانستان کو اور پھر پورے خطے کو متاثر کرے گی۔ افغانستان میں موسیقی کے قومی ادارے سے وابستہ تمام فنکار ملک چھوڑ گئے۔ افغانستان میں موسیقی کے واحد اسکول سے منسلک تمام اسٹاف اور فنکار ملک چھوڑ کر قطر چلے گئے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ مغرب نواز افغان عوام میں بین الاقوامی طور پر تنہا رہ جانے کا احساس بڑھ رہا ہے، باوجود اس کے کہ طالبان کے ملک کا نظام سنبھالنے کے بعد سلامتی کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ افغانستان میں موسیقی کے قومی ادارے کے بانی اور ڈائریکٹر احمد سرمست نے جمعرات کو NBC نیوز چینل کو بتایا کہ ادارے سے وابستہ 200
170 اساتذہ، اسٹاف اور طالب علموں میں سے آخری 2 طالب علم بھی دوحہ پہنچ گئے ہیں۔ خبر کے مطابق افغانستان نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف میوزک نامی ادارے کے 100 سے زیادہ اساتذہ اور طالب علم اکتوبر میں ملک سے نکل کر قطر پہنچ گئے تھے، لیکن 59 سالہ سرمست اور ادارے سے وابستہ دوسرے لوگ 200 سے زائد پیچھے رہ جانے والے اسٹاف ممبران کی خاطر افغانستان میں ہی رہے کیونکہ ان کی درکار دستاویز تیار نہیں تھی۔ ادھر اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ڈیبورا لائنز نے مغرب نواز افغانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کے 3 ماہ قبل ملک کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد اگرچہ سلامتی کے حالات میں بہتری آئی ہے، تاہم افغان لوگوں میں یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ بین الاقوامی برادری نے انہیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ واضح رہے کہ موسیقی کے تعلق سے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے: لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف۔ ترجمہ: یقیناً میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کے آلات اور ٹولز کو حلال کر لیں گے، یعنی خوشنما تعبیروں سے جیسے آرٹ، کلچر، ثقافت وغیرہ کا نام دے کر حلال کر لیں گے۔ رواہ البخاری۔ غلاف کعبہ کے خطاط مختار عالم سعودی شہریت حاصل کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ حال ہی میں سعودی شہریت حاصل کرنے والے بیت اللہ کے غلاف کے خطاط اور مکہ مکرمہ کے خطاطوں کے شیخ مختار عالم نے العربیہ.net سے گفتگو کی۔ مختار عالم کے مطابق خطاطی میں ان کی دلچسپی کا آغاز اس وقت ہوا جب وہ 3ری جماعت میں تھے۔ اس دوران انہوں نے قرآن کریم حفظ کرنے کے حلقے میں داخلہ لیا اور 9 ماہ میں کلام اللہ کا حفظ مکمل کیا۔ مختار عالم کے مطابق وہ سن 1423 ہجری میں غلاف کعبہ کے خطاطوں میں شامل ہوئے۔ اس سے قبل مختار عالم کا امتحان لیا گیا تھا۔ اس روز سے آج تک وہ غلاف کعبہ کے خطاطوں میں شامل ہیں۔ مختار عالم کے مطابق بیت اللہ کے غلاف پر خطاطی کا عمل بہت زیادہ توجہ اور نگہداشت کا طالب ہوتا ہے، اس لیے کہ لکھائی کے بعد اسے عربی زبان اور عربی خطاطی کے ماہرین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ مختار عالم نے بتایا کہ غلاف کعبہ پر خطاطی یکسر طور پر مختلف ہوتی ہے۔ اس میں منقش دھاگا اور کپڑا ہوتا ہے۔ کپڑے پر کڑھائی کے لیے طویل وقت درکار ہوتا ہے کیونکہ یہ نہایت باریک کام ہے۔ یہ شعبہ تقریباً سال بھر کام کرتا ہے۔ اس کے بعد غلاف کعبہ کے مختلف ٹکڑوں کو جوڑنے کی باری آتی ہے تاکہ پوری ایک جانب تیار ہو سکے۔ مختار عالم نے مزید بتایا کہ غلاف کعبہ کا کام کرنے سے انہیں 2 چیزیں حاصل ہوئیں۔ ایک تو انہیں بہت زیادہ تجربہ حاصل ہوا، اس لیے کہ ہمیں بڑے حجم کی لائنوں پر کام کرنا ہوتا ہے اور اس پر لکھائی مخصوص طریقے سے ہوتی ہے۔ دوسری چیز لوگوں کی محبت حاصل ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ میں جہاں جاتا ہوں اور لوگوں کو علم ہو جائے کہ میں غلاف کعبہ کا کاتب ہوں تو وہ بہت زیادہ عقیدت اور احترام کا اظہار کرتے ہیں۔ بنگلہ دیشی حکومت پاکستانی پرچم دیکھ کر برہم، قومی کرکٹ ٹیم کو واپس بھیجنے کی دھمکی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ بنگلہ دیش کے دوران پریکٹس سیشن کے دوران قومی پرچم لگانے پر بنگلہ دیشی حکومت برہم ہو گئی۔ پاکستانی ٹیم کو واپس بھیجنے کی دھمکی دے دی۔ بنگلہ دیش کے وزیر مملکت برائے اطلاعات مراد حسن کا کہنا ہے کہ پریکٹس سیشن کے دوران پاکستانی پرچم لہرانے والی ٹیم کو قبول نہیں کر سکتے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب ہم بابا بنگلہ دیش شیخ مجیب کی سالگرہ اور اپنی آزادی کی 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ بنگلہ دیشی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستانی جھنڈا دیکھ کر ہمارے دل دہل جاتے ہیں، ان کو سیشن کے دوران جھنڈے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ یا آخر ڈرامہ ہے یا فسانہ؟ بنگلہ دیشی وزیر مملکت نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ انہیں جھنڈے کے ساتھ ہی واپس بھیج دینا چاہیے۔ واضح رہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم 5 سال بعد بنگلہ دیش کا دورہ کر رہی ہے، جہاں 3 T20 انٹرنیشنل میچز اور 2 ٹیسٹ میچ کھیلے جائیں گے۔ یہ دونوں میچز ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا حصہ ہوں گے۔ انتہا پسندی کی وجہ مدارس نہیں بلکہ اسکولز اور کالجز ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ نہ تو حکومت اور نہ ہی ریاست انتہا پسندی سے لڑنے کے لیے اتنی تیار ہے جتنی ہونی چاہیے۔ ہمیں بھارت، امریکہ اور یورپ سے نہیں، اپنے آپ سے خطرہ ہے۔ وہ جمعرات کو اسلام آباد میں پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ابھی ہم نے تحریک لبیک پاکستان کے معاملے میں دیکھا ہے کہ کس طرح ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے، اور یہ اس بم شیل
کی نشاندہی کر رہا ہے جو ٹک ٹک کر رہا ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستان میں انتہا پسندی کی وجہ مدارس ہرگز نہیں بلکہ اسکول اور کالجز ہیں، جہاں پر باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت 80 اور 90 کی دہائی میں ایسے اساتذہ بھرتی کیے گئے ہیں جو انتہا پسندی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ فواد چودھری کے مطابق اگر آپ ایسا معاشرہ تشکیل دیں گے جہاں دوسرے کا نقطہ نظر پہلی فرصت میں کفر قرار دے دیا جائے اور اسے جہنم کی بشارت دے دی جائے تو دوسرا نقطہ نظر کیسے معاشرے کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ ان کے مطابق اگر ریاست کمزور ہو جائے اور شدت پسند گروپ تگڑے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ آپ ہمارے نقطہ نظر کے علاوہ کوئی اور نقطہ نظر رکھ ہی نہیں سکتے تو یہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ البتہ انہوں نے اپنے خطاب میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات اور اس بارے میں پیش رفت پر نام لے کر کوئی گفتگو نہیں کی۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے اعتراضات کے بعد نامرد بنانے کی سزا ختم۔ تحریک انصاف کی حکومت نے ریپ کے مجرمان کے لیے تجویز کردہ نامرد بنانے کی سزا کو ریپ کی سزاؤں کے بارے میں پاکستانی پارلیمان میں ہونے والی قانون سازی میں شامل نہیں کیا ہے۔ حکومت نے مجرموں کے لیے اس سزا کا اطلاق ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے گزشتہ سال دسمبر سے کیا تھا، تاہم اس پر اعتراضات سامنے آتے رہے تھے۔ گزشتہ ماہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس سزا کو غیر اسلامی قرار دیا تھا۔ BBC کو موصول اس ترمیم کے مسودے کے مطابق حکومت نے مجوزہ قانون میں سے شق نمبر 5 جس کے تحت نامرد بنانے کی سزا کی بات کی گئی تھی اس کو نکال دیا ہے۔ واضح ہے کہ ریپ کیسز کے مجرمان کے لیے نامرد بنانے کی تجویز سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ سال ستمبر میں ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے نزدیک ریپ کے مجرمان کے لیے سرجری یا کیمیائی طریقے سے نامرد بنا دینے سے ایسے جرائم میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسے مجرمان کو عام پھانسی کی سزا دی جائے، لیکن مغربی دنیا ایسی سزا کو تسلیم نہیں کرے گی۔ لیبیا کے ساحل پر کشتی میں سوار 10 تارکین دم گھٹنے سے ہلاک۔ لیبیا کے ساحل سے تارکین وطن کو لے جانے والی ایک کشتی میں 10 افراد مردہ پائے گئے ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس کشتی میں بہت زیادہ افراد سوار کیے جانے کے باعث دم گھٹنے سے ان افراد کی موت ہوئی ہے۔ AFP نیوز ایجنسی کے مطابق ایک خیراتی ادارے نے مطلع کیا ہے کہ منگل کو رات دیر گئے ایک ریسکیو بحری جہاز کی طرف سے کارروائی کرتے ہوئے کشتی میں سوار 99 تارکین کو بچا لیا گیا ہے۔ خیراتی ادارہ جسے MSF کے فرانسیسی نام سے جانا جاتا ہے، اس نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ گنجائش سے زیادہ افراد سے بھری اس کشتی کے نچلے حصے میں 10 افراد مردہ پائے گئے۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے فرانسیسی ادارے کا کہنا تھا کہ سمندر میں روانہ ہونے والی کشتی جس میں ضرورت سے زیادہ افراد کو سوار کیا گیا اور 13 گھنٹے گزرنے کے بعد 10 افراد دم گھٹنے کے باعث ہلاک ہو گئے۔ بیان میں مزید لکھا گیا کہ ہم 2021 کے اس جدید دور میں یہ سب کیسے قبول کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ ہر سال ہزاروں افراد غیر قانونی طور پر لیبیا اور تیونس سے نکل کر وسطی بحیرہ روم کے راستے یورپ اور اکثر اٹلی میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کرنے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 7 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 7 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھمبنیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔